ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصغور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، أبي القاسم مصطفى محمد، ولا سيما على ابن عمه يعصوب الدين والإيمان، كلمة الرحمن باب عمن والأمان، مصداق كل شيء أحسيناه في عمام مبين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، مولانا علي بن أبي طالب، ولا سيما على حجة ثاني عشر المهدي المنتظر، اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالدينا إحسانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، خداوند عالم کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی کم ہے. تمام زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات خداوند عالم کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، اور وہ عظیم المرتبت پروردگار کہ جس کی تعریفیں جتنی بھی کی جائے، جس کی حمد و ثنا جتنی بھی کی جائے، وہ حمد و ثنا کم ہی ہے، کیونکہ وہ عظیم المرتبت پروردگار جس نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دیں اور جتنی رحمتیں اور نعمتیں خداوند عالم نے انسانوں کو عطا کی ہے، انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ ان نعمتوں پر شکریہ بجا لانا، ان نعمتوں کو یاد کرنا، انسان ان نعمتوں کو شمار تک نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو کون تک نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں. بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا کی کہ جن نعمتوں کو انسان نہ جانے، وہ نعمتوں کو انسان یاد بھی نہیں کر سکتا. جو نعمتیں انسان کو بظاہر دکھتی ہے بس اس پر کہتا ہے شکر اللہ، تیرا شکر ہے معبود، کوئی نعمت مل گئی اس پر شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہے کہ جو انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا اور انسان ان نعمتوں کو دیکھ نہیں سکتا. اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں، جتنا بھی اس پروردگار کی تعریف کی جائے، ان تمام تعریفیں عزیزان گرامی کم پڑ جاتی ہیں اس کے سامنے، کیونکہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہے، اس کا کرم بہت زیادہ ہے. جہاں پر خداوند عالم نے جب یہ انسان دنیا میں آیا ہے تو خداوند عالم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو جب تم دنیا میں آئے تھے، جب تم جاہل تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے.
جب تم دنیا میں آئے تھے جاہل تھے، لیکن یہ یاد رکھنا جب تم جاہل تھے، جب تمہیں نہ کھانے آتا تھا، نہ تمہیں صحیح سے بیٹھنا آتا تھا، نہ تم کو صحیح سے بولنا آتا تھا، یہ تمام چیزیں تمہارے اندر نہیں تھی، بلکہ ہم نے جب تم دنیا میں آئے تم کو سنبھالنے کے لیے، تم کو چلانے کے لیے، تم کو بولنا سکھانے کے لیے ہم نے والدین کی شکل میں ایک ایسی نعمت عطا کی، وہ ماں باپ جو رات بھر اپنی نیند کو خراب کر کر خود کم کھا کر تمہیں کھلائیں گے، ایسی محبت میں والدین کے قلب میں ڈال دوں گا ہر ماں باپ کے۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ ووالدین احسانا، یاد رکھنا وہ والدین کہ جن کو میں نے تمہارے لیے نعمت قرار دیا ہے، وہ والدین، وہ ماں باپ جو تم کو بہت ہی محبت سے، شفقت سے جو تم کو پال پوس کر بڑا کریں گے، یاد رکھنا وہ اپنی نیندوں کو حرام کریں گے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے تم کو کھلائیں گے، وہ اپنی آرام کو نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے سکون کو نہیں دیکھیں گے، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ کھڑے ہو جائیں گے، تم کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ وہ چیز عزیزان گرامی بڑی عجیب چیز اللہ نے والدین کو عطا کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی دین پر بھی ہو، لیکن واقعاً جیسے ہی والدین اور خاص طور پر ماں باپ میں ماں ایک ایسا عنصر ہے ماں کا کہ جو اپنے بچے کو اگر گرتا ہوا دیکھتی ہے تو سب سے پہلے تمام کام چھوڑ کر اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد رکھنا اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ عزیزان گرامی دنیا میں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنتیں کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیے ہم، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے، سکون اطمینان ہمارے پاس سے ختم ہو رہا ہے۔ ہر چیز اللہ نے دی ہے، ہر نعمت اللہ نے نوازی ہے، لیکن سکون جو ہے، اطمینان، قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ کتنا بھی کما لے، کتنا بھی مشقت کرے، لیکن جو قلبی سکون ہے، دل کو جو سکون اور راحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ خداوند عالم نے، اللہ نے مال و دولت، شہرت میں سکون نہیں رکھا، سکون جس میں رکھا ہے، اور وہ سکون، وہ برکت جو گھروں میں حاصل ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ کہاں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی چیز اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ خدا نہیں عطا کی ہے، خدا نے اس کو عطا کی ہے۔ جو آج انسان شہرت ہے، مال و دولت، جاہ و مقام، منصب، یہ تمام چیزیں اس اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اب انسان عزیزان گرامی دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے، جب انسان تمام چیزیں اس کو مل جاتی ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے، اللہ اولاد کی نعمت سے اللہ نواز دیتا ہے، دولت کی نعمت سے اللہ نواز دیتا ہے، ہر چیز اس کو دے دیتا ہے خداوند عالم، لیکن یہ حضرت انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے رب حقیقی پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہر مقام پر مجھے یاد کرنا، ہر مقام پر مجھے فراموش نہ کرنا، ہر مقام پر مجھے یاد کرنا۔ اس لیے کہا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اہم ہے تمہاری زندگی میں، ہر وہ کام کرنے سے پہلے یاد رکھنا میرا نام ضرور لینا۔ قرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم پروردگار ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تم کام کرنا، اپنا کوئی بھی کام اگر جب کرنے جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے جو برکت کا سبب بنتا ہے وہ خداوند عالم کا نام ہے۔ انسان جو اسی چیز کو فراموش کرتا ہے کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے فہو ابتر، یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بغیر بسم اللہ الرحمن، بغیر خدا کے نام لیے ہوئے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا فہو ابتر، وہ کام سکسیسفل نہیں ہوگا، وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، اس چیز میں تم سکون محسوس نہیں کرو گے، اگرچہ کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے اس چیز کو تم حاصل تو کر لو گے، لیکن وہ تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں بنے گا، وہ تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ وہاں پر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، وہاں پر تم نے خدا کو یاد نہیں کیا کام کرنے سے پہلے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے میرا نام لیا کرو۔ اگر میرا نام لے کے کام کرو گے تو یہ یاد رکھنا اس کام میں تم کو سکون بھی ملے گی، برکت بھی ہوگی،
اور وہ چیز تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کامیاب کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی یہ تو چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جو اور ایک چیز جو انسان کے لیے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں سکون محسوس ہو، تم کو سکون محسوس ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں برکت ہو، تو یہ یاد رکھنا والدین کے ساتھ ہر وہ چیز جس سے والدین خوش ہوتے ہیں، خوشنودی والدین حاصل کرنا۔ عزیزان گرامی واقعاً خداوند عالم نے جہاں پر قرآن مجید میں بہت ساری نصیحتیں انسانوں کو کی، ان نصیحتوں میں جو والدین کے ساتھ کہا کہ احسان کے ساتھ پیش آنا، بے والدین احسانہ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جب ان کے ساتھ میں جاؤ وَلَا تَقُلْ لَهَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف تک مت کہو۔ یہ لفظ اف، اس سے بھی اگر کوئی کمتر لفظ ہوتا تو خداوند عالم قرآن مجید میں استعمال کرتا۔ خدا نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور یاد رکھنا والدین کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو، ماں باپ دونوں کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَهُمَا، جب ان کے سامنے جاؤ تو دونوں کاندھوں کو اپنے جھکا کر جاؤ۔ عزیزان گرامی خداوند عالم نے، یہ کوئی خطیب کے جملے نہیں ہے، یہ کسی ذاکر یا کسی مولانا کے جملے نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے کہ جس میں خداوند عالم نے صاف ایک قانون بتا دیا، وَلَا تَقُلْ لَهَا اُفٍّ، خبردار انہیں اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ جب ان کے سامنے جانا تو دونوں شانوں کو جھکا کر جانا۔ عزیزان گرامی یہ مقام و مرتبہ، یہ منزلت جو والدین کی خداوند عالم نے انسانوں کے لیے کہا کہ دیکھو خبردار یاد رکھنا یہ چیزیں نہ ہونے پائے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے والدین کے ساتھ، کیونکہ یہ والدین ہی ہے کہ جو تم کو چلنا سکھایا، جن والدین نے تم کو بولنا سکھایا، جن والدین نے تم کو دنیا میں جینا سکھایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی وہ والدین ہے کہ جو سبب بنے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اور اب جب یہ تمام چیزیں بیان کی، ہر وہ چیز جو خوشنودی والدین کے لیے ہے اسے عمل پیرا ہو جائے۔ جب والدین خوش ہو جائیں گے، والدین راضی ہو جائیں گے، کسی بچوں سے اگر اپنے والدین راضی ہو جائیں۔ اور عزیزان کرام ایک دیکھیں یہ بھی چیز ہے کہ والدین کا، ہم یہ دنیا میں چاہے کسی کے والدین زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے پاس تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے محبت آل محمد پر گزرتا ہے تو وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اگر کسی کے والدین دنیا میں ہیں پھر بھی ان کو راضی کرے، اگر دنیا سے چلے گئے جانے کے بعد بھی راضی کر سکتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے گزر جائے وہ بلکہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، شہید ہے۔ اب کوئی یہ تصور نہ کریں کہ والدین اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کو کیسے راضی کیا جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، جانے کے بعد بھی وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو ہر عمل ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، آپ یاد رکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے والدین کو ہر وہ عمل جو والدین جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں جنہوں نے اپنے والدین کی اطاعت کی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھول گئے، مرنے کے بعد ان کو یاد نہیں کرتے، یا ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ بھیجتے نہیں ہے۔ تو روایتیں یہاں تک کہتی تھی کہ والدین برزخ میں، عالم برزخ میں بھی اپنے بچوں کو آنکھ کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ برزخ میں ہیں، وہ آنکھ کر سکتے ہیں، یہ اتھارٹی ہے ان میں۔ اللہ نے ان کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ بچوں کو آنکھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی تصور نہ کریں کہ اب والدین دنیا میں نہیں، اب کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کس کے ساتھ ہم بھلائی کرے، کون ہے جو ہمارے والدین کا مقام لے سکتے۔ نہیں عزیزان گرامی، والدین تو وہی ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے عالم برزخ میں ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے، اور روایتوں میں معصومین علیہ السلام نے یہ کہا، اور خاص طور پہ جناب انبیاء، یہاں تک کہ انبیاء کے بارے میں ملتا ہے، جب جناب موسیٰ کی والدہ اس دنیا سے گزر گئی تو خداوند عالم نے کہا اے موسیٰ خبردار، دعا دینے والی ماں، تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں،
تم کو عذاب سے بچانے والی ماں اب تمہارے درمیان میں نہیں ہے، موسیٰ خبردار ذرا سمجھ جاؤ۔ یعنی یہ نبیوں کو، انبیاء کو اللہ نے یہ بتا دیا، ہمارے لیے میسج تھا، یہ بتا دیا کہ دیکھو والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جب تک تمہارے درمیان میں یہ تمہارے والدین ہے، یہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، یہ تمہارے ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور خبردار اگر والدین سے اگر کوئی نافرمان ہو جائے، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں اس مقام پر وہ واقعہ حرم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام کے حرم کا وہ واقعہ ملتا ہے کہ اطراف کربلا میں ایک نوجوان سرکار سید الشہداء کی زیارت کو ہمیشہ آیا کرتا تھا، لیکن ایک مقام وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ نوجوان دیکھ رہا تھا کہ دونوں والدین دونوں ضعیف ہو گئے ہیں، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس وقت میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی سرکار سید الشہداء کی زیارت پہ لے کے آؤں۔ اور زیارت کے لیے جب نکلا ہے گھر سے تو سواری ایک تھی، والد کو سواری پر بٹھا دیا اور والدہ کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی رات جب یہ نوجوان نکلا ہے سرکار سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے، ہمیشہ اکیلے آتا تھا، لیکن اس سال کیونکہ والدین کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، اسے یہ ڈر تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ سال ان کا آخری سال ہو، کیوں نہ میں والدین کی زیارت کراؤں۔ یہ قصد سے، یہ ارادے سے جب حرم امام حسین کی طرف بڑھ رہا تھا بڑی تیزی سے، تو کیا دیکھا، اسی حرم میں بہت بڑے عالم دین شیخ جعفر نے خواب میں دیکھا، خطیب بھی اپنے زمانے کے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان حرم امام حسین میں وارد ہوا، اور ہونے کے بعد اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے اس نے سلام کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان جیسے ہی اس نے سلام کیا، اس کے سلام کا جواب ذریعے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ آنے والا جوان کتنا بابرکت جوان ہے، کتنا بافضیلت جوان ہے کہ آج تک میں نے اتنے امام کو سلام کیے لیکن امام نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن یہ آنے والا جوان نے، اس نے کون سا ایسا عمل انجام دیا، کیا کیا اس نوجوان نے کہ آج اس نوجوان نے امام کو سلام کیا اور فوری امام کا ذریعے سے جواب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں آنکھوں انتظار لیے ہوئے وہ صبح سے بیٹھے ہوئے کہ کون ہے کہ جو حرم حسین ابن علی میں آنے والا ہے، اور امام اس کے سلام کا جواب انتظار کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یک بیک ایک نوجوان حرم امام حسین میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دو ضعیف ماں باپ بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ دروازے پر کھڑا ہوا سرکار سید الشہداء کے حرم کے، ایک مرتبہ اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے اس نے کہا سلام ہو اے سرکار سید الشہداء، میرا آپ پر سلام ہو، جیسے ہی اس نے سلام پیش کیا ذریعے سے آواز آئی وعلیک السلام ایھا الشباب۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جملے سنے، ایک مرتبہ اس عالم دین نے کہا یہی وہ نوجوان تھا جس کو میں نے رات خواب میں دیکھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا یہ بتا کہ تو نے کون سا ایسا عمل انجام دیا کہ سرکار سید الشہداء تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ اس نے یہ جملے کہے کہ میں اتنی دفعہ آیا ہوں مولا کی زیارت پر، سرکار سید الشہداء کی زیارت پر اتنی دفعہ آیا، میں نے ہر مرتبہ یہی میرا عمل یہی ہوا کرتا تھا کہ میں کھڑا ہوتا اور سلام کرتا، لیکن سرکار سید الشہداء نے کبھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس دفعہ جب میں آیا ہوں تو میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو لے کر آیا ہوں۔ عالم دین تھے، سمجھ گئے کہ ہاں یہی تیرا وہ عمل ہے، یہی وہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے امام نے تجھے یہ سمجھا کہ تو امام کے سلام کے، تیرے سلام کا امام نے جواب دیا، یعنی تجھے اس لائق سمجھا کہ امام تیرے سلام کا جواب دیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے والدین کو خوش کیا، خوشنودی والدین کے لیے تو نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اور اپنے والدہ کو پیٹھ پر سوار کر کے تو یہاں پر جو سرکار سید الشہداء کی زیارت پر لے کے آیا ہے، یہی چیز سبب بنی کہ امام حسین سرکار سید الشہداء تجھ سے خوش ہے،
تو اس سے راضی ہے امام۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ واقعاً والدین کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ جن کی وجہ سے گھروں میں برکت ہے، جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہے، اور جن کی وجہ سے یہ یاد رکھیں دنیا و آخرت میں انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کی اطاعت کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آئے، تو یہ یاد رکھے دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اگرچہ کہ اعمال کم ہے لیکن والدین راضی ہے، والدین اس کے حق میں دعا کرتے رہے، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ صرف دنیا تک نہیں ہے، عالم برزخ میں بیٹھے ہوئے والدین بھی دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور دعائیں نہیں عزیزان گرامی، اگر کوئی بچے اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے، اپنے والدین کے لیے کچھ بھیجتے نہیں، ایصال نہیں کرتے، تو یہ والدین بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے شکایت سنی، جب تک والدین تھے دنیا میں بہت خوش تھے ہم لوگ، اچھے کاروبار تھا، بزنس تھا، ہم بہت خوش تھے، لیکن جب والدین جب گئے ہیں دنیا سے، جب رخصت ہوئے دنیا سے، ہم بڑے پریشان ہو گئے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کیونکہ والدین کو جانے کے بعد فراموش کر، جب تک آنکھوں کے سامنے تھے اطاعت ہو رہی تھی، ان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز ہو رہی تھی، لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں، چند چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سکون اس چیز، دیکھیں جیسے کہ میں نے ایک چیز بیان کی کہ ہر عمل سے پہلے جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا، والدین کو خوش رکھے۔ اور تیسری چیز یہ یاد رکھیں جو انسان کے گھروں میں خیر و برکت اور اس کے رزق میں برکت کے لیے ہے، کہ وہ تیسری چیز یہ کہ یاد رکھیں کھانے سے پہلے نمک کا ضرور استعمال کیا کریں۔ کھانے سے پہلے نمک، اور کھانے کے بعد یہ نمک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اور اس کے بعد جو انسان کی خیر و برکت کے لیے جو چیزیں ہیں زندگی میں، اس کے لیے کا خاص طور پر نماز فجر کے بعد نہ سوئیں۔ سورج کے طلوع ہونے تک نماز فجر کے نماز پڑھنے کے بعد جب تک سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، سفیدی، اس وقت تک نہ سوئیں، کیونکہ وہ وقت رزق کے تقسیم کا وقت ہے۔ جب رزق کے تقسیم کا وقت ہے تو اس وقت کو اگر ہم فراموش کر دیں، سو جائیں، جہاں پر رزق تقسیم ہو رہا ہے اسی وقت ہم سو رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اس وقت میں نماز فجر کے بعد کچھ وقت تک جاگتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، اس کے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ایک چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ وقت پر نماز کا پڑھ لیں۔ نماز کو وقت پر پڑھ لیا کریں، نماز کو پڑھنے میں دیر نہ کریں، وقت پر نماز پڑھ لیں، اور واجبات کو ادا کرنا اپنے وقت پر، اور محرمات سے بچنا۔ عزیزان گرامی اور ایکسٹرا چیزیں کرنے، جو اضافی چیزیں ہیں اگر انسان وہ نہ بھی کرے، وقت پر نماز پڑھ لیا کرے اور محرمات سے بچ جائے، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اس کے رزق میں ہی برکت آ جائے گی، کیونکہ وقت پر نماز کا پڑھنا اور محرمات جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچ جانا، یہ انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں یہ توفیق دے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے بحق محمد وآل محمد، بحق چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جو بھی یہاں پر تشریف مومنین ہے اور دنیا کے جس گوشے میں شیعان حیدر کر رہا رہتے ہیں، ہم سب کو نیک توفیقات عنایت فرما۔ مالک کی واسطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حاضرین میں سے جو بھی مومنین یہاں پر تشریف فرمائے، جو بھی ان کی جائز حاجتیں ہیں بحق محمد وآل محمد، ان تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ مالک کی واسطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، جملہ مومنین جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہے، ان کو جلد از جلد حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مالک کی واسطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جو بھی مومنین مومنات دنیا کے جس بھی گوشے میں شیعان حیدر کرار رہتے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک کی واسطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ مالک کی واسطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دعا میں سب سے اہم دعا یہی ہے، یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔